میں پاکستانی ہوں. تقریباً 26 سال پہلے جب میں نے تحریک انصاف شروع کی تو اس کے پرنسپلز میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ کبھی 26 سال یہ پرنسپل چینج نہیں ہوئے میرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خودداری. تحریک کا نام انصاف، اور پھر فلاحی ریاست اور انسانیت. یہ 3 پرنسپلز تھے جو جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان 3 پرنسپلز پہ میں چلا ہوں. تو میں 2 کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ. ایک ہے خودداری اور دوسری انصاف. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی مجھے، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں. میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے اور وہ آزاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے، اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا، اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں. جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے جو اسمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل 5، یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پہ. تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو صحیح. یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے. تو اس کے یہ اتنا سیریس ایلیگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو. کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے، جو ڈاکیومنٹ ہے، کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سازش ہے اور رجیم چینج کی کوشش ہے، کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں. تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی. اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا، جو 63A یعنی کہ جو کھلے عام ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پولیٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہا ہے ہوٹلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بچے کو پتہ ہے اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ کون سی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے؟ اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے عدلیہ، اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹو ایکشن لے، کیونکہ یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا. کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں سیاستدان نہیں بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں. اور وہ دیکھیں ابھی جو پنجاب میں ہو رہا ہے، کبھی وہ اواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب، ان کو نکل رہا ہے گارڈز. تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. لیکن اس سے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک قوم جس کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے، یہ ہماری یوتھ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے. اور فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں، اس طرح کی چیزیں کریں گے، تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے، یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں، کوئی بک رہا ہے کوئی خرید رہا ہے، تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان. اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے. یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدان کو خریدنا، اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ بک رہے ہیں، لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے، وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں،
اور پھر ریزرو سیٹس والے بک رہے ہیں. ریزرو سیٹس تو ایک تحفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو, وہ بکے ہوئے ہیں, وہ کھلے عام بک کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے. تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا, اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے, میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے, اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے, ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا, لیکن میں اس پہ ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں, جو ہمارے پبلک ہے, وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کرا کہ کوئی بھی اس کے اوپر, جو میں میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں, اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا, دنیا ٹریول کرتا تھا, کرکٹ میں ساری دنیا میں گیا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی, کبھی سنا بھی نہیں ہے. نہ کوئی سوچ سکتا ہے کسی کو خریدنے کا, نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے, کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں, وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں, اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے, روکتے نہیں ہیں, وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں, آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں, میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں, کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بدی کے خلاف ہوتے ہیں, حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف, تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے, وہ تیل کی جنگ تھی, لیکن لوگوں نے نکلے, انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو قوم نکلی. یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ, اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آؤں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے, لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازش ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے پورا ایک پلاٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں, تو یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں, آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, کسی نے اور آ کے آپ کو نہیں بچانا. قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر, یہ بدی کے خلاف. اب میں آتا ہوں جی, یہ جو مراسلہ ہے یہ کیا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں باہر, وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے, وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبیسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی, وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی, وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے, یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے, اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے, لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا.
اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی ایمبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات ایک کنسنسس تھا, پہلے سے پلان بنا ہوا تھا, لیکن اس نے کہا نہیں, یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو یہ, اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے, یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے, تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا, یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے, کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے, اسے سب پتا تھا, تو اس کو معاف کر دے گے. اب میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو, وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے, کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں, مجھے نہیں دے رہا, وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں, اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے, ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں. اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا, اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے, ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے, جی عمران خان کی تو ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہیں, اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں, اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے, میڈیا کو یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں, سب کو پتا ہے پیسے لے, وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا, بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی وہ گورنمنٹ گر رہی ہے, یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس, امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے. ہمارے میرے اپنے 2 آ کے, ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان, وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے, وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر, اور ان سے بڑی لمبی یعنی چند مہینے پہلے ان کو پتا تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا, تو یہ پوری اسکرپٹ چل رہی تھی یہاں. تو میں پھر اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں, خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں. اور کس طرح کے غلام, کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے, اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی, اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں, تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کر دے, یعنی ہم تو ہیں غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی,